بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ہندوستان کے نامور فقہی کتابوں کے مصنف، شرعی علوم کے محقق، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر، اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے جنرل سیکریٹری، حیدرآباد دکن میں واقع المعہد العالی الاسلامی کے بانی، سہ ماہی بحث و نظر کے مدیر، دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مجلس انتظامی اور مجلس نظامت کے رکن، متعدد مدارس و تنظیموں کے سرپرست اور مشہور اسلامی اسکالر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کے حالات آپ کی زندگی اور آپ کی خدمات سے روشناس کرانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا نام ہے جسے اسلامی فقہ اور تحقیق کی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی پیدائش 10 جمادی الاولیٰ 1376 ہجری مطابق 5 نومبر 1956 کو بہار کے قصبہ جالے ضلع دربھنگہ کے ایک معروف علمی خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد زین العابدین اور دادا عبدالاحد دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ ان کے چچا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی ہندوستان کے ممتاز علماء میں شامل تھے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور قریبی اساتذہ سے حاصل کی۔ مدرسہ قاسم العلوم اور جامعہ رحمانیہ منگیر میں دورہ مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا اور وہاں دور حدیث مکمل کی۔ اس دوران جن اساتذہ سے اکتساب فیض کیا ان میں شریف حسین دیوبندی، محمود حسن گنگوہی، محمد حسین بہاری، معراج الحق، سید انظر شاہ کشمیری، نظام الدین اعظمی، محمد سالم قاسمی جیسے کبار علماء سر فہرست ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد آپ امارت شریعہ پٹنہ آ گئے اور وہیں افتاء و قضاء میں لگ گئے۔ 1397 میں انہوں نے دارالعلوم حیدرآباد میں تدریسی خدمات کا آغاز کیا اور اس کے بعد دارالعلوم سبیل السلام میں 22 سال تدریس اور انتظامی امور میں خدمات انجام دی۔ ان کی کوششوں سے مدرسہ ایک بڑے تعلیمی ادارے میں تبدیل ہوا اور سینکڑوں طلباء ان سے مستفید ہوئے۔ اس طویل تدریسی سفر میں مولانا نے محسوس کیا کہ مدارس میں طلباء کی کثرت کی وجہ سے افراد سازی پر توجہ پوری طرح نہیں ہو پا رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے فراغت کے بعد چند باصلاحیت طلباء کی کسی خاص فن میں تربیت دینے کا ایک خاکہ بنایا۔ چنانچہ مدرسہ سبیل السلام میں اختصاص فقہ کا شعبہ ان کی توجہ کا مرکز بنا۔ اس شعبے نے کم وقت میں بڑی شہرت پائی، مگر بعض اسباب کی بنا پر وہ اپنے خاکہ میں پوری طرح رنگ نہیں بھر سکے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے آپ نے باضابطہ ایک مستقل ادارہ قائم کرنے کا پروگرام بنایا اور 1420 ہجری میں ادارہ المعہد العالی الاسلامی کے نام سے وجود میں آیا، جو افراد سازی اور طلباء میں علمی ذوق پیدا کرنے کے سلسلے میں پورے ملک میں خاص مقام حاصل کر چکا ہے۔ ان کے اس اقدام کی بڑی ستائش ہوئی اور اکابر علماء نے اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ محترم دوستو، قرآنیات کے موضوع پر مولانا کی پہلی کتاب قرآن ایک الہامی کتاب ہے۔ اسی طرح چند سال قبل چند شرپسندوں کی طرف سے قرآن کی بعض آیات پر اعتراضات سامنے آئے۔ انہوں نے فوراً ان اعتراضات کا علمی جائزہ لیا اور ان کا تسلی بخش جواب دیا۔ یہ تحریر 24 آیاتوں کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ فقہ چونکہ مولانا کا موضوع رہا ہے، اس لیے فقہ کے موضوع پر مولانا کے قلم سے بڑا علمی سرمایہ تیار ہوا ہے۔ آپ کی کتاب جدید فقہی مسائل کو جو پذیرائی ملی وہ کم کتابوں کو ملا کرتی ہے۔ اسی طرح قاموس الفقہ آپ کی بلا مبالغہ ایک شاہکار تصنیف ہے۔ یہ اسلامی علوم کا ایک عظیم الشان انسائکلوپیڈیا ہے جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے شرعی مسائل کے علاوہ فقہی اصطلاحات، ایمان و کفر سے متعلق اہم مسائل، مستشرقین کے تختہ مشق بنائے موضوعات مثلا پردہ، جہاد وغیرہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ کتاب 5 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہر جلد پر ہندوستان کے مشاہیر اہل علم میں سے کسی نہ کسی کا ایک مقدمہ ضرور ہے۔ ان حضرات نے مذکورہ کاوش کو جس طرح سراہا، جن تاثرات کا اظہار کیا، اس سے کتاب کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کئی سال قبل جب اس کتاب کی پہلی جلد اشاعت پذیر ہوئی تو اس کے مقدمے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا کہ یہ کتاب مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ بڑی مفید اور اپنے موضوع پر منفرد ہوگی، جس میں مصنف کی وسعت مطالعہ، دقت نظر، مسائل حاضرہ سے واقفیت اور ان کے حل کی مخلصانہ فکر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ نمایاں ہے۔ مولانا جہاں ایک عظیم علمی شخصیت کے مالک ہیں، وہیں آپ کی زندگی میں متعدد ایسے اوصاف و خصوصیات ملتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا قد اپنے ہم عصروں کے درمیان ممتاز اور نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ کی شخصیت کا سب سے امتیازی پہلو فکری اعتدال ہے۔
یہ اعتدال و توازن آپ کے فکر و عمل میں پوری طرح رچا بسا نظر آتا ہے۔ اسی طرح مسائل کے حل میں مولانا کی حیثیت ایک بالغ نظر محقق کی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صرف ایک فقیہ نہیں بلکہ اسلامی مسائل کے ماہر اور فکری رہنما بھی ہیں۔ ان کے فتاوی میں اسلامی شریعت کے بنیادی اصولوں اور موجودہ دور کے مسائل کا بہترین امتزاج ملتا ہے۔ مولانا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے خدمات میں برکت عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔